آپ کی عظمت ماشاءاللہ، میں صبح کی نماز کے بعد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اتنا مجمع پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ دن کو تو ہوتے ہیں، آپ اتنا عظیم لوگ ہیں۔ قاری صابر صاحب نے ماشاءاللہ آپ اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا، اس کو ہٹ کرو، جلدی سے کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ محلے والے بھی عظیم لوگ ہیں، کیونکہ صبح کا آغاز ہی اللہ کے محبوب کے میلاد کے ساتھ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد پہلے یار کا ذکر ہو جائے، پھر سارے کام۔ الحمدللہ یہ عظیم لوگوں کی عظیم نشانیاں ہوتی ہیں۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، تمہیں مبارک ہو کہ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن منانے والوں میں تمہارا ہی نام لکھا گیا ہے۔ قبلہ نے حکم فرمایا کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن پر بات کرنی ہے، تو انشاءاللہ جتنا وقت ہوا سرکار کا حسن تو بے مثال ہی ہے نا۔ یہ جناب پورے سمندر کی پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، درختوں کو قلم بنا دیا جائے، تو پھر بھی میرے محبوب اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا، اس کو ہٹ کرو، ختم نہیں جلدی سے ہوگی۔ کرو۔ یہ سارے درخت، یہ سبسکرائب، سمندر، یہ کائنات ختم ہو جائے گی، محبوب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ حضور والا بلا تمہید، کیونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے، بات کو شروع کرتے ہیں، حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، محبوب مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایسے بیٹھے ہیں جیسے ادھر ادھر ستارے ہوں، درمیان کے اندر چاند موجود ہو۔ ویسے ہی میرے محبوب کے صحابہ آمنے ستاروں کی مانند ہیں۔ سرکار نے فرمایا سابق النجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم، فرمایا اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو نا تو ہدایت ایسے نہیں، فرمایا میرے صحابہ کی تابع داری کرو، میرے نوکروں کی تابع داری کرو، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ ہدایت ایسے نہیں ملتی۔ سرکار نے فرمایا پہلے میرے صحابہ کی تابع داری کرنا ہوگی۔ بیٹھے ہو یار، محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام کے ساتھ، اور ایک یہودی دشمن دین، دشمن اسلام نے اپنے بیٹے، نوجوان بیٹے کو بھیجا، جا بیٹا فلاں کام کی غرض سے بھیجا۔ حضور یہ یہودی کا بچہ، نوجوان بیٹا اس راستے سے گزرا جہاں محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو دین سکھا رہے تھے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہیں، یہ یہودی چلا، یہودی کا بیٹا چلا، جناب والا اس راستے سے چلا جہاں محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضور صحابہ کرام بھی تو عام صحابی نہیں تھے، وہ صحابہ ان کی عظمت کے کیا کہنے۔ صحابہ کرام کی شان یہ ہے حضور والا، وہ رات کو قرآن پڑھا کرتے تھے، دن کو قرآن والے نبی کی زیارتیں کیا کرتے تھے۔ صحابی ایسے نہیں بن جاتا صحابی۔ حضور والا میں بابا جی سے پوچھوں حضور یہ بتاؤ آپ نے صبح کی نماز پڑھی، قبول ہوئی ہے یہ نہیں، یہ گارنٹی نہیں دیں، یہ کہیں گے قاری صاحب ہمیں کیا پتا، ہم تو آتے ہیں گھر سے چل کر، قبول کرنے والا تو اللہ ہے، ہمارا کام ہے نماز پڑھنا۔ بیٹھے ہو یار، کہہ دینا اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ اگر حاجی صاحب سے میں پوچھوں کہ حاجی صاحب آپ نے حج کیا، آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا، وہ بھی یہی جواب دے گا حاجی صاحب، وہ قاری صاحب ہمارا کام تھا حج کرنا، قبول کرنے والی بے نیاز کی ذات ہے۔ حضور والا عابد ہو، زاہد ہو، جناب والا اللہ کا ولی ہو، غوث کتب ابدال، کسی کو نہیں پتا کہ میں نے نماز پڑھی، حج کیا، زکوٰۃ دی، نوافل پڑھے، قبول کیا یا بے نیاز نے نہ کیا۔ ایک ہی واحد شخصیت ہے وہ صحابہ کرام کی، جسے بے نیاز رب نے قیامت تک کے لیے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا میرے نبی کے غلاموں میں تم پر راضی، تم میرے اوپر راضی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جناب والا اللہ رب العالمین نے نماز میں نہیں، روزہ میں نہیں، حج میں نہیں، زکوٰۃ میں نہیں، عبادات میں نہیں اتنا مزہ رکھا۔ فرمایا جو میرے محبوب کے چہرے کو ایمان کی حالت سے دیکھ لے گا، فرمایا وہ تمام عابدین سے بھی بڑھ کر ہے، زاہدین سے سب سے جو بڑھ کر ہے، فرمایا وہ میرے محبوب کا صحابی ہے۔
بیٹھے ہیں یار. سرکار کے صحابہ تشریف فرما ہیں. وہ یہودی جناب والا چلا, اس کی نظر چہرے وضحا پر پڑ گئی. محبوب کے چہرے کو بس دیکھتا ہی رہ گیا یار, کیونکہ وہ عام چہرہ تو نہیں تھا, وہ چہرہ تھا جس کی قسم رب قرآن کے اندر کھا رہا ہے. سرکار کے غلاموں, اس کو والد صاحب کا کام بھول گیا. وہ بس سارا دن کچہری مصطفیٰ میں بیٹھا رہا, کلمہ نہیں پڑھا. دیکھتا رہا کہ یہ چہرہ کتنا حسین و جمیل ہے, اور یہ صحابہ کرام کی کتنا عظیم مجلس ہے. حضور والا محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ایسے تشریف فرما تھے. وہ سارا دن بیٹھا رہا. ظہر ہو گئی, عصر ہو گئی. جب شام ہوئی نا, باپ بڑا بے چین کہ بیٹے کو کام کے لیے بھیجا تھا, آیا نہیں. جب یہ شام کو پہنچا, کام نہیں کیا تھا کیونکہ کام تو بھول گیا تھا. جب یہ گھر پہنچا نا, والد صاحب نے کہا بیٹا کام کر کے آئے ہو؟ کہتے ہیں جی بابا کام کر کے آیا ہوں. میں نے تو بھیجا تھا سودا کی غرض سے, سودا ہاتھ میں ہے نہیں, جھوٹ بولتا ہے. اگر کام کر کے آتا, جس غرض کے لیے, جس سودا لینے کے لیے میں نے بھیجا تھا وہ لے کے آتا. ایک تو خالی ہاتھ آیا ہے, دوسرا جھوٹ بولے تو صحیح یار, دوسرا جھوٹ بولتا ہے. اس تھا تو یہودی کا بیٹا, اس نے کہا بابا آج جو سودا میں لے آیا ہوں, کاش کہ تیرے دید ہوتی وہ تجھے دکھا دیتا. بابا عظیم سودا لے کر آیا ہوں. حضور والا باپ نے پوچھا کون سا سودے کی بات کرتا ہے تم؟ اس نے کہا کہ آج مسلمانوں کے نبی کو دیکھ کر آیا ہوں, ساری چیزیں بھول گئی ہیں. حضور نوجوان بیٹا تھا, اور ایک ہی بیٹا تھا. اس نے کہا بابا, یہودی نے کہا کہ بیٹا آج کے بعد اگر تو نے مسلمانوں کے نبی کو دیکھ لیا ہے نا, آج کے بعد تیرا بحر داخلہ بند, اب بالکل بحر نکلنا ہی نہیں ہے, کیونکہ تو نے چہرے وضحا کو دیکھ لیا ہے. سنا ہے جو اس کا چہرہ دیکھتا ہے نا اس کا دیوانہ ہی ہو جاتا ہے. آج کے بعد تو بحر بالکل نہیں جائے گا, تو گھر ہی رہے گا. حضور وہ جب گھر رہنے لگا نا, کھانا چھوڑ دیا, پینا چھوڑ دیا, حتیٰ کہ کمزوری آنے لگی. کیوں نہ ہوتی, کیونکہ اس کے چہرے, اس کے دماغ کے اندر محبوب کی تصویر جو آ چکی تھی. اگر تھوڑا محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہے, ایک مرتبہ سیدہ طیبہ حضرت اما عائشہ پاک صدیقہ فرماتی ہیں کہ محبوب پاک تشریف فرماتے سیدنا جبریل امین آ گئے کہ محبوب نے فرمایا جبریل میں ایک سوال کروں, جواب دو گے؟ جبریل بھی عام تو نہیں ہے نا, یہ فرشتوں کا سردار اور یہ نبیوں کے امام. بیٹھے ہیں یار. حضور والا میرے محبوب نے فرمایا, سیدہ پاک فرماتی ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل یہ بتا کہ تو نے کائنات کے اندر دیکھی کیا کیا چیز ہے. جبریل امین فرماتے ہیں, سیدہ پاک فرماتی ہے جبریل امین نے فرمایا محبوب میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا, حضرت آدم کی امت کو دیکھا, حضرت شیس پیغمبر کو دیکھا, شیس پیغمبر کی امت کو دیکھا. آپ حضرت جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو بھی دیکھا, سارے امتوں کو بھی دیکھا, مشرق کو دیکھا, مغرب کو دیکھا, شمال و جنوب, تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک ہر چیز کو دیکھا. میرے محبوب نے فرمایا جبریل پھر یہ بتا ایک سوال کروں, جواب دو گے؟ جواب دو گے؟ جبریل امین نے کہا جی یا رسول اللہ ہوں تو نوکر, آپ حکم فرماؤ گے تو ضرور جواب دوں گا. میرے محبوب نے فرمایا جبریل پھر یہ بتا کیا تو نے کائنات کے اندر ہر چیز دیکھی, کیا میں محمد جیسا بھی دیکھا ہے؟ ایسے نہیں, اگر تمہاری سبحان اللہ اونچی ہوگی کچھ بولو گے تو میں انشاءاللہ قرآن بھی پڑھوں گا نبی کا. حضور والا میرے نبی نے فرمایا جبریل یہ بتا, وہ یہودی ایسے نہیں دیوانہ ہوا تھا. حضور والا یہ تو کیا یہودی, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے تھے جو محبوب کے چہرے کو دیکھ کر محبوب کے ہی ہو جاتے تھے, کیونکہ یہ عام محبوب تو نہیں ہے نا.
حضور والا میرے نبی نے فرمایا جبریل یہ بتا کائنات کے اندر ہر چیز تو دیکھی ہے، کیا میں محمد جیسا بھی دیکھا ہے؟ جبریل امین نے جو جواب دیا نا، اس کے جواب کو سیدنا حضرت حسان نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا، حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان میں۔ اگر تم بولو گے تو میں حضرت جبریل امین کا دیا ہوا جواب آپ تک پہنچاؤں گا، لیکن بولنا ضرور ہے، آواز بلند کہہ دینا سبحان اللہ۔ حضور والا اللہ اکبر کبیر امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں، میرے نبی نے فرمایا عام نبی نہیں، نبیوں کا امام نبی ہے اور فرشتوں کے سردار، فرشتوں کے امام سے آج سوال ہو رہا ہے کہ جبریل یہ بتا کائنات کے اندر ہر چیز دیکھی ہے، میں محمد جیسا بھی دیکھا ہے کہ نہیں؟ حضور والا حضرت جبریل امین نے جواب اپنے انداز کے اندر دیا، جو جواب فرشتوں کے سردار نے دیا اس کا جواب جناب والا حضرت احسان نبی کا ثنا خان ہے، سرکار کا سیابی رسول ہے۔ حضرت احسان نے اپنے انداز کے اندر جناب والا جبریل امین کا جواب دیا ہوا جواب اپنے انداز میں بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ فرماتے ہیں محبوب، اے محبوب دو جان، آپ جیسا حسین تو میں نے دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا حسین تو محبوبہ، آپ جیسا حسین تو اللہ نے بنایا ہی نہیں، کسی کو نظر آیا ہی نہیں۔ جناب والا یہ تو تھے حضرت احسان، لیکن جناب آؤ چلتے ہیں گھوڑے کے تاجدار حضرت جناب والا مہر علی شاہ کے پاس۔ وہ فرماتے ہیں کوئی مثال نے ڈھولن دی۔ آپ نے جناب والا ایک شعر کے اندر بات ہی ختم کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کوئی مثال نے ڈھولن دی، کوئی مثال نے ڈھولن دی، کوئی مثال نے ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتنے جا نہیں بولن دی، اتنے جا نہیں بولن دی۔ گولے کے تاجدار فرماتے ہیں ماج ملکا ما آسنکا، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا؟ حضور والا بزرگوں نے اپنے انداز کے اندر جواب دیا، لیکن جبریل امین جو محبوب کو جواب دیتے ہیں وہ عام جواب نہیں ہے بلکہ وہ قرآنی جواب ہے۔ جبریل امین نے جو جواب دیا ہے نا، لیکن ڈیلی سبحان اللہ صبح صبح کا ٹائم گلا بھی ساتھ نہ دے اور آپ بھی ساتھ نہ دیں تو جبریل کا جواب میں ویسے دوں گا جب سارے ہاتھ اٹھا کر بولیں گے سبحان اللہ۔ آج فرشتوں کا سردار جواب دے رہا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ جناب والا حضرت جبریل امین نے پتہ ہے کیا جواب دیا ہے؟ سنا دوں؟ جبریل امین بولتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا میں نے کائنات کے اندر ہر نبی کو دیکھا، آقا میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے بھی دیکھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں نے موسیٰ کلیم اللہ کے جلال کو دیکھا، عیسیٰ روح اللہ کے کمال کو بھی دیکھا، مشرق و مغرب کو بھی دیکھا، شمال و جنوب کو بھی دیکھا۔ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی شان تو یہ ہے جب رب ذوالجلال آپ کے چہرے کا ذکر کرنا چاہے تو بے نیاز رب فرماتا ہے والضحیٰ والضحیٰ
حضرت جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین جب آپ کی زلفوں کا ذکر کرنا چاہے تو وہ فرماتا ہے واللیل اذا سجا۔ محبوب آپ کی شان یہ ہے جب رب ذوالجلال آپ کے سینے کا ذکر کرنا چاہے وہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ محبوب آپ کی شان یہ ہے جب رب ذوالجلال آپ کے ہاتھوں کا ذکر کرنا چاہے وہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیکم۔ محبوب آپ کی شان یہ ہے اگر آپ چلتے ہیں تو رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ محبوب آپ کی شان یہ ہے جب آپ جناب چادر کندھوں کے اوپر ڈالیں تو رب ذوالجلال فرمائے یا ایھا المدثر۔ محبوب اگر چادر اتار دیں تو رب ذوالجلال فرمائے یا ایھا المزمل۔ محبوب آپ کی شان یہ ہے جب اللہ رب العالمین آپ کی رحمت کا ذکر کرنا چاہے تو وہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضرت جبریل امین کو یا یوں فرماتے ہیں یا رسول اللہ پورے کا پورا قرآن یا رسول اللہ آپ کی شان بیان کرتا ہے۔ کائنات کے والی محبوب آپ جیسا محبوب آپ جیسا نبی آیا ہی نہیں ہے، رب نے بنایا ہی نہیں ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، رب نے بنا۔ بولو تو صحیح یار۔ جبریل امین 1400 سال بعد اگر مولوی کہے کہ محبوب میرے جیسے، جبریل امین فرشتوں کا سردار کہتا ہے محبوب میں نے کائنات کے اندر بیٹھے ہیں حضور والا، کائنات کے اندر ہر چیز کو دیکھا، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، کیونکہ آپ کی شان یہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن آپ کی شان بیان کر رہا ہے۔ ایسے نہیں وہ یہودی کا بیٹا حضور دیوانہ ہوا تھا، بستر مرگ پر آ گیا۔ آگے چلتے ہیں، اس حدیث پاک کو مکمل کرتے ہیں۔ حضور والا وہ یہودی کا بیٹا بستر مرگ پر آ گیا، کمزور ہوتا گیا، لیکن اس کی تھا تو یہودی کا بیٹا، کھانا پینا بند ہو گیا، ہر وقت اس کی زبان پر یہودی کا بیٹا ہونے کے باوجود جناب والا ہر وقت اس کی زبان پر محمد محمد کی صدا ہوتی۔ بیٹا تھا، نوجوان تھا، بڑھاپے کا سہارا تھا، جب مرنے لگا نا وقت وصال آیا، باپ نے پوچھا بیٹا کوئی آخری خواہش؟ بیٹا کہتا ہے کہ بابا اگر میری خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو مجھے ایک دفعہ محبوب سے ملا دو، صرف ایک دفعہ محبوب سے ملا دو، کیونکہ اولادوں والے بیٹھے ہو، بیٹا جتنا ہی نافرمان ہونا، اولاد کے لیے جو والدین ہوتے ہیں نا وہ والدین ہوتے ہیں یار، سب سے عظیم رشتہ والدین کا ہے، سب سے عظیم جو حقیقی پیار ہے نا وہ والدین کا ہے۔ والد نے کہا تھا تو یہودی، اس نے کہا ٹھیک ہے یار اب تو مر رہا ہے نا، اب تو آخری ٹائم ہے، کیوں نہ ہو کہ محبوب کے پاس جاؤں، محبوب کو بلاؤں کہ محبوب مہربانی فرماؤ، قدم رنجہ فرماؤ، میرے گھر تشریف لاؤ، میرے بیٹے کو اپنا دیدار تو کرا جاؤ، کیونکہ یہ تو چل نہیں سکتا تھا نا۔ اس یہودی نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے میں محبوب کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ تھا تو یہودی، بیٹھے ہیں حضور والا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، بڑی محبت کے ساتھ سن رہے ہیں۔ قاری صاحب یہ عظیم خطیب ہیں، یہ تو ہمیں بلوا کر یہ امتحان لینا چاہتے ہیں، ورنہ تو یہ آپ عظیم خطیب ہیں۔ ہمارے علاقے میں ان کے بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں، یہ میرے مسلک کی یہ شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اہل سنت پر تادیر قائم اور دائم فرمائے۔ حضور والا اللہ اکبر کبیرہ، امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں، تھا تو وہ یہودی، تھا تو دشمن دین، لیکن اس کا عقیدہ سنیے۔
جب جناب والا اپنے بیٹے کی بات کو پورا کرنے کے لیے محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اس کو پتا تھا کہ ہم محبوب کو جناب والا بد دعائیں دینے والے ہیں، ہم تو بے وفائیاں کرنے والے ہیں، جو محبوب ہے وہ وفا کرنے والا ہے، وہ جفا کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارا کام تھا تو وہ یہودی، لیکن جناب والا اس کا ذہن یہ کہتا تھا ہم جفا والے ہیں، محمد جفا والے نہیں وفا والے ہیں۔ تھا تو وہ یہودی، لیکن اس کا عقیدہ یہ تھا مدینے والا آمنا دلال لگی علی بھا جاندہ، مدینے والا آمنا دلال۔ صبح صبح کا ٹائم ہے یارو، محبوب کی صلاح ہو رہی ہے، سارے اگر مل کے پڑھیں تو مزہ آ جائے گا۔ حضور والا اللہ کی رحمت کے فرشتے موجود ہیں، ہماری سب کی حاضری لگ جائے گی، ہم سب کا نام نبی کے صلاح خانوں میں شامل ہو جائے گا۔ یہودی تھا، دشمن دین تھا، دشمن اسلام تھا، وہ لوگ تھے جو محبوب پر جناب والا اوجریاں ڈالنے والے تھے، محبوب کو جناب والا پتھر مارنے والے تھے۔ آج جناب والا اسی گروہ کا بندہ اپنے بیٹے کی بات کو پورا کرنے چلا ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ تھا مدینے والا آمنا دلال اور لگیا نبھا جاندہ، مدینے والا آقا، مدینے والا مولا، مدینے والا آمنا دلال لگیا نبھا جاندہ، مدینے والا سہارا جدہ کوئی نہ ہوئے انہاں نو سینے لا جاندہ، مدینے والا آمنا دلال۔ حضور والا محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ یہودی اپنے گھر سے چلا، بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب والا صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ کون صحابہ؟ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر روز عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ تھے کہ جن کی ہر روز عید ہوتی تھی، خدا کا قرب تھا حاصل نبی کی دید۔ یہ یہودی پہنچا بارگاہ مصطفیٰ میں، محبوب صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرمائیں۔ یہودی کہتا ہے یا رسول اللہ، اے مسلمانوں کے نبی، میرا بیٹا آپ کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو دل دے بیٹھا ہے، اب تو ویسے لجپال ہیں، مہربانی فرمائیں میرے گھر میں آئیں، میرے بیٹے کو اپنا دیدار تو کروا دیں۔ قسم ذوالجلال کی، مسلم شریف والوں نے یہ نہیں لکھا کہ میرے محبوب نے فرمایا ہو کہ تم تو پتھر مارنے والے ہو، تم تو ہمیں تکلیفیں دینے والے ہو، ہم تمہارے گھر کیوں جائیں؟ نہیں، بے شک دشمنیاں کر کے آیا تھا۔ یہ تو ہمارے رواج ہے نا، اگر تھوڑی سی کمی پیشی ہو جائے بھائی بھائی سے بولنا چھوڑ دیتا ہے، رشتے ناطے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارا دین یہ نہیں ہے، ہمارا دین یہ ہے جب یہودی نے کہا نا محبوب میرے گھر چلیں، تو میرے نبی نے فرمایا اٹھو علی، اٹھو ابو بکر، اٹھو بلال۔ میرے نبی نے صحابہ کرام کو کہا چلو چلتے ہیں یہودی کے گھر۔ حضور یہ چلے، وہ جناب والا لیٹا ہوا تھا، بستر مرگ پر تھا، مرنے کے قریب بیٹھے ہیں یار، بس آخری بات ختم، سبحان اللہ اونچا۔ حضور محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں پہنچے نا، آنکھیں بند تھی، کمزوری کی وجہ سے آنکھیں بھی نہیں کھول سکتا تھا۔ جب جناب والا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ید اللہ والے ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھے، کمزوری جناب والا صحت میں تبدیل ہونے لگی، آنکھیں کھلی تو کیا دیکھتا ہے؟ سامنے چہرے بدوہا آ چکا ہے، وہ چہرہ جس کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا تھا۔ حضور جب اس نے دیکھا نا محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے کو، تو پھر آنکھوں سے کہنے لگا کہ بابا
آج تو وہ محبوب آ گئے ہیں، اگر تیری اجازت ہو، آنکھوں آنکھوں سے کہنے لگا، اگر تیری اجازت ہو تو میں اس نبی کا کلمہ نہ پڑھ کے نوکر نہ بن جاؤں۔ اس نے کہا بیٹا اب تو جان اور یہ محبوب جانے، ہمارا کام نہیں ہے۔ حضور والا محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ رونے لگا۔ محبوب نے فرمایا روتا کیوں ہے؟ اب تو میں آ چکا ہوں، اب تو میں آ چکا ہوں۔ جس کا سائیں اگر جناب والا کسی کا سائیں اگر بندے سے گم ہو گیا ہو پھر وہ آ جائے آسرا دے دے، اگر بیٹا گم ہو گیا ہو پھر باپ آ جائے مل جائے تو بیٹا پھر بھی روئے تو باپ پوچھے گا نا بیٹا اب کیوں روتے ہو؟ اب تو میں مل چکا ہوں نا۔ بیٹھے ہیں یار، اگر مرید سے پیر جو دور ہو گیا ہو جب مل جائیں تو پھر اگر مرید روئے تو پھر پیر صاحب یہی کہیں گے اب کیوں روتا ہے؟ اب تو میں مل۔ ایسے ہی حضور والا میرے نبی نے فرمایا اب کیوں روتا ہے؟ تو یہی چاہتا تھا نا، ہر وقت تیری زبان پر محمد محمد کی صدا ہوا کرتی تھی نا، اب کیوں روتا ہے؟ اب تو میں محمد تیرے دروازے پر چل کے آ چکا ہوں، کیوں روتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اب تو مرنے والا ہوں، اب کلمہ پڑھ کر کیا ہوگا؟ یعنی کہ وہ یوں کہنا چاہتا تھا یا رسول اللہ اب تو بستر مرگ پر ہوں، اب تو تھوڑی دیر بعد مر جاؤں گا۔ یا رسول اللہ نماز میں نے نہیں پڑھی، روزہ میں نے نہیں رکھا، حج میں نے نہیں کیا، زکوٰۃ میں نے نہیں دی، یا رسول اللہ پوری زندگی احترام میں نے نہیں کیا آپ کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا عابد میں نہیں ہوں، زاہد میں نہیں ہوں، صرف کلمہ پڑھ کر نوکر تو بن جاؤں پر جنت میں کیسے جاؤں گا؟ محبوب نے فرمایا جا آج کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، میں محمد سرٹیفکیٹ دیتا ہوں جنت میں میں محمد تجھے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تو کلمہ تو پڑھ، میرا نوکر تو بن، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، جنت کی بشارت میں محمد دیتا ہوں۔ حضور کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، تھوڑی دیر بعد فوت ہو گیا۔ بڑی لمبی چوڑی حدیث پاک ہے، اختصار کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب جناب والا فوت ہوا نا، اس کے باپ نے کہا، اس کے یہودی نے کہا کہ اے مسلمانوں کے نبی یہ میرا بیٹا پہلے تھا اب آپ کا غلام ہے، پہلے یہ میرا بیٹا تھا اب یہ آپ کا غلام ہے، اب آپ لے جائیں۔ تو محبوب نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اس کے جنازے کو لے کر میرے نبی نے فرمایا بلال جی آمنہ کے لال، فرمایا اس کے جنازے کو لے کر نا بارگاہ مصطفیٰ میں لے چلو، اس کا جنازہ بارگاہ مصطفیٰ سے اٹھے گا۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی لمبی چوڑی حدیث پاک ہے، انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو میں یا قبلہ قاری صاحب یہ آپ کو مکمل سنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے، بے نیاز آپ کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔